قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اگر اس کا سینگ ٹوٹ جائے تو کیا ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے اور اس مسئلے کی اکثر ضرورت پیش آتی ہے، تو اس لیے اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ دیکھیے، جو قربانی کا جانور ہے وہ چاہے بڑا جانور ہو چاہے چھوٹا جانور ہو، اگر اس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سینگ کہاں سے ٹوٹا ہے۔ اگر اوپر سے ٹوٹا ہے، بیچ میں سے ٹوٹا ہے، یعنی کہ بالکل جڑ میں سے اس طریقے سے نہیں ٹوٹا کہ اس کا اثر دماغ تک پہنچ رہا ہو اور اس کا زخم اندر تک دکھائی دے رہا ہو، اگر ایسا نہیں ہے، صرف اوپر سے ٹوٹا ہے، بیچ میں سے ٹوٹا ہے یا بیچ سے تھوڑا نیچے سے ٹوٹا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ سینگ کا بچا ہوا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، چاہے ایک سینگ ٹوٹا ہو چاہے دونوں سینگ ٹوٹ گئے ہوں، ہر صورت میں ایسے بکرے کی یا ایسے بڑے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر بالکل جڑ سے ٹوٹا ہے اور اس کے دماغ تک اس کا اثر جا رہا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بہت دنوں پہلے جڑ سے سینگ ٹوٹا تھا لیکن اب اس کا زخم بھر چکا ہے، نشان ختم ہو چکا ہے، بالکل صحیح ہے، تو بھی اس کی جانور کی قربانی جائز ہے، چاہے جڑ سے ٹوٹا ہو۔ یہ جڑ سے ٹوٹنے کا مسئلہ اس وقت ہے جب کہ قربانی کے دن ہو یا قربانی کے دن بالکل قریب ہو اور زخم ٹھیک نہ ہو سکتا ہو قربانی کے دنوں تک بھی، اور بالکل جڑ سے وہ جو ہے سینگ ٹوٹا ہوا ہے اور زخم اس کے دماغ تک ہو رہا ہے تو اور قربانی کے دن آ چکے ہیں، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، بیچ میں سے ٹوٹا ہوا ہے یا جڑ سے بھی ٹوٹا تھا لیکن بہت دنوں پہلے ٹوٹا تھا اور اس کا زخم وغیرہ سب بھر چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، وہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو۔ اس لیے کہ عام طور سے کیا ہوتا ہے، جو جانور ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں سینگ الجھا لیتے ہیں، عام طور سے سینگ توڑ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اندر اتنی رخصت ہے، اتنی چھوٹ ہے کہ اگر سینگ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے جانور پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور اس کی قربانی ہو جاتی ہے اگر وہ دماغ سے اوپر سے ٹوٹا ہے تو۔